نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے، اور جو میرے بھائی دیکھنے والے ہیں اور میرے فالورز ہیں جو پریشان ہیں، اللہ رب العالمین سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سارے کام آسان فرمائے۔ آج آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک آج کا ہے نماز کا ترک کرنا۔ ناظرین کرام، نماز کو چھوڑنا ایک بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جو ہے وہ ہے معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج ہے۔ اب جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم نماز قائم کرو اور مشرکوں سے میں مت ہو، تم مشرک مت بنو، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ یعنی نماز کے ترک پر اتنے زیادہ وعیدیں ہیں، اور بہت زیادہ وعیدیں ہیں قرآن حدیث میں۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کتنی سخت کمزوری ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز کو بھی ترک کرتے ہیں۔ آج سن لیں حدیثیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے سامنے موجود ہے، احمد کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، عن عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، فقال، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علیہن، جو آدمی 5 وقت نماز کی حفاظت کرتا ہے، من حافظ، جو آدمی حفاظت کرتا ہے، علیہا، اس نماز کی۔ دیکھیں جی، یہاں لفظ ہے من حافظ علیہا، جو آدمی محافظ رہا نماز پر، یعنی نماز کی جس نے حفاظت کی۔ تو حفاظت یہاں تو پڑھنا مراد، پڑھنا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے حافظ، وہ آدمی جس نے نماز کی حفاظت کی، یعنی اس کے جو ہے نا قیام کی، قرات کی، رکوع کی، قومے کی، جلسے کی، سجدوں کی۔ تو مراد یہاں سے حافظ علیہ ہے، ٹھیک ہے، لفظ ہے حافظ علیہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا، من وہ آدمی، حافظ جس نے حفاظت کی نماز کی، تو لہو، فکانت لہو، ہوگی وہ نماز اس آدمی کے لیے کیا، نورن، نورن، روشنی ہوگی اس کے لیے پل صراط پر۔ اس دن اندھیرا ہوگا، لیکن جو آدمی نماز کا محافظ ہے، حافظ ہے، جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، تو اس آدمی کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اس کے پاس نور ہوگا۔ جس دن اندھیرا ہوگا تو اس کے پاس نور ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں وَبُرْحَانًا، اور اس کے لیے برہان ہوگی نماز، برہان یعنی سند ہوگی، ڈگری ہوگی اس کے پاس۔ کس کی ڈگری؟ جنت میں جانے کی برہان۔ برہان مانا دلیل، برہان مانا ڈگری، سند کس آدمی کے لیے؟ من حافظ علیہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، وقت پر ادا کی، اس کے تلفظ کا خیال رکھا، اس کے رکوع سجود کا خیال رکھا، قوم جلسے کا خیال رکھا، اس کی حفاظت کی۔ حفاظت کا یہ معنی، اور کیا معنی بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے برہان ہوگی، یعنی دلیل جنت کے جانے کی، اس کے پاس سند ہوگی۔ کون؟ نماز۔ کیا؟ نماز ہوگی اس کے لیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنِجَاتً، اس کے لیے نجات ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ نور ہوگا، دلیل ہوگی جنت میں جانے کی، اور نجات بھی ہوگی عذاب سے، جہنم سے، آگ سے، نار سے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَمَن، اور وہ آدمی، لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، نماز کی کیا ہے، مردود نماز ہے، مفسد نماز ہے، غلط پڑھی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات،
نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ اس کے لیے برہان ہوگی، نہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ کون سی نماز؟ لم یحافظ علیہا، کہ اس نے اس نماز کی حفاظت نہیں کی۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، یہ کون آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ترک کرتا ہے یا نماز کی حفاظت نہیں کرتا؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اس کے لیے نہیں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہوگا وہ آدمی مع فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ قیامت کے دن یہ بے نمازی جو ہے یہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا اور حامان کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ رحمت للعالمین ذات دھمکی دے رہے ہیں، ہے بھی اسی طرح۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا یہی حال ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا یقینی کہ وہ مشرک ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، ہم تو نہیں کہتے، تو کتنی سخت وعید ہے۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر، بین الرجل و بین الکفر، مسلم شریف کی روایت ہے، بندے اور کفر کے درمیان صرف فرق ہے ترک الصلاۃ، نماز کا، نماز نہ پڑھنے کا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہے، بندے اور کفر کے درمیان صرف کیا ہے، فرق کس کا ہے، نماز کا چھوڑ دینا۔ چھوڑ دیا تو دیوار ہٹ گئی، کفر آ گئی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے متعمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فقد کفر، اس نے کفر کر دیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدین فقد خرج من الملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے ناظرین کرام، میرے پیارے فالوورز، سبسکرائبرز اور دیکھنے والے اور سننے والے، یہ ریکویسٹ ہے کہ نماز کو قضا نہ کریں، بالکل نہ کریں، کسی حال میں نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو آگ میں جلایا جائے، ایک شرک نہ کرنا، ایک نماز کو نہ چھوڑنا۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے، نماز کو کسی حال میں مت چھوڑو۔ ہاں بے بسی ہے، انسان کو نیند آ گئی اور نماز قضا ہو گئی تو اس وقت وضو کر کے نماز قضا کر بس۔ اور اس پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے، بس اسی وقت قضا کر، جو جس وقت آپ اٹھے یا نماز قضا ہو گئی، آپ ابھی کر لیں، جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، اس وقت نماز کی قضا کر۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، ہم خاص کا خیال نماز کا کریں، ٹھیک ہے، کہ سارا دار و مدار نماز کا ہے۔ قیامت کے دن پہلے حساب ہوگا، جس کی نماز صحیح تو سالوا سائر عملی، اس کے سارے اعمال صحیح۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور۔